اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے الفریڈ ملر نے ایک پستول خریدنے کے لیے ایک بھاری رقم ایک اسلحہ ڈیلر کو دے رکھی تھی، اور وہ اسلحہ ڈیلر بھی حیران تھا کہ اس شخص کو میرے بارے میں اتنی معلومات کیسے حاصل ہیں، اور جس اسلحہ کی وہ تلاش میں تھا وہ ایک اعتبار سے شاید اس کے کسی کام آنے والا نہیں تھا۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار نہ بھولیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ اپارٹمنٹ ہاؤس کی پہلی منزل پر واقع 5 کمروں پر مشتمل ریسٹورنٹ کی مالکہ جرمیاہ کے بچپن کی دوست تھی۔ 40 سال پہلے وہ اکٹھے ہی اپنے والدین کے ساتھ اس ملک میں داخل ہوئے تھے، لیکن آج تک اولگا کو یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ کبھی کبھی اس کے یہاں آنے والا اس کا بچپن کا دوست دراصل اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کا سربراہ ہے۔ وہ آج تک اسے بزنس مین ہی سمجھتی رہی تھی۔ آج بھی جرمیاہ کو ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی باتیں کھل اٹھی تھی۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد جرمیاہ نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے ایک دوست کو یہاں کھانے پر مدعو کر رکھا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں آنے والا ہوگا۔ اولگا نے اسے اس چھوٹے کمرے میں پہنچا دیا جو پرائیویٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اولگا کے جانے کے بعد جرمیاہ اپنے خیالات میں کھو گیا۔ اسے آج صبح سویرے ہی وزیراعظم کا فون ملا تھا جس سے اس کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ جرمیاہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے استعفے کے جواب میں اسے وزیراعظم کا طویل خط ملے گا جس میں اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس وقت ملک و قوم کے لیے اس کی ضرورت کی اہمیت ثابت کرتے ہوئے اسے اپنا استعفیٰ واپس لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ خواب اس وقت بکھر گیا جب صبح سویرے ٹیلی فون پر وزیراعظم نے بتایا کہ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر نے تو اس سے یہ مشورہ بھی لینا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ اس کے بعد موساد کی سربراہی کا تاج کس کے سر پر سجایا جائے۔ ویسے جرمیاہ کو یقین تھا کہ یہ عہدہ اویزر ہی کو سونپا جائے گا۔ اسے دن میں اپنے ذرائع سے اطلاع مل چکی تھی کہ یوم آزادی کے دن اس کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی موساد کے نئے سربراہ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ ہیلو جرمیاہ آواز سن کر وہ چونک گیا۔ اس کے سامنے اس کا وہ مہمان کھڑا تھا جسے اس نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ ہیلو رابرٹ، جرمیاہ نے کہتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ رابرٹ کے دونوں ہاتھوں کے ناخن جڑوں سے اکھڑے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی رسمی جملوں کے تبادلے سے فارغ ہوا اولگا کمرے میں آ گئی۔ جرمیاہ نے اسے کھانا لگانے کو کہا اور وہ دونوں اس وقت تک خاموش بیٹھے رہے جب تک اولگا اپنی نگرانی میں ویٹروں سے کھانا لگوا کر باہر نہ چلی گئی۔ کھانے کے دوران جرمیاہ رابرٹ کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں رابرٹ کے ہاتھ کی انگلیوں پر جم جاتی جہاں ناخنوں کے بجائے سیاہ دبے نظر آ رہے تھے۔ 15 سال پہلے رابرٹ کو ایک نہایت اہم مشن پر بغداد بھیجا گیا تھا جہاں وہ روسیوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ انہوں نے رابرٹ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے اس کی ساری انگلیوں کے ناخن اکھاڑ دیے تھے اور بالآخر اسے جیل میں ڈال دیا گیا جہاں سے کئی سال بعد وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کن سوچوں میں کھو گئے؟ اوہ کچھ نہیں، جرمیاہ ایک بار پھر چونک گیا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ اس دوران رابرٹ کھانا ختم کر چکا تھا۔ جرمیاہ نے اپنے سامنے سے سوپ کا پیالہ ہٹا دیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں اصل موضوع پر آ جانا چاہیے، وہ رابرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ الفریڈ ملر کے بارے میں چیک کیا؟ ہاں، رابرٹ نے کہتے ہوئے ایک لفافہ کوٹ کی اندرونی جیب سے نکال کر جرمیاہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں میری رپورٹ موجود ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم اس کے بعض اہم پوائنٹس زبانی سننا پسند کرو گے۔ ہاں کیوں نہیں، جرمیاہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے بیروت ٹی وی سے لی جانے والی الفریڈ کی تصویر اور تمام معلومات پر مشتمل فائل یورپ کی تمام انٹیلیجنس سروسز کو بھیج دی تھی۔ اور امریکی، جرمیاہ نے بات کاٹتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ امریکی سفارت خانے میں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائندے جیم فولٹن کے پاس میں خود گیا تھا، رابرٹ نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایف بی آئی، نارکوٹکس، ڈی آئی اے، سی آئی اے اور لنگلی جیسی تمام ایجنسیوں سے چیک کرا لیا ہے۔ اس کے خلاف کہیں بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ان کے پاس کمپیوٹر میں پوری دنیا کا ریکارڈ موجود ہے۔ ممکن ہے
ہے اس کا ریکارڈ کسی اور نام سے ہو۔ جرمیاہ نے کہا اس کی تصویر کی مدد سے وہ لوگ یہ بھی چیک کر چکے ہیں لیکن کچھ نہیں ملا۔ اور یورپین ایجنسیوں کا کیا کہنا ہے؟ رابرٹ کے بولنے سے پہلے ہی اولگا چائے لے کر آ گئی۔ اس نے چائے کے کپ رکھے اور میز پر رکھے ہوئے برتن اٹھا کر چلی گئی۔ ان کا جواب بھی نفی میں ہے۔ رابرٹ نے محتاط نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اٹلی، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ اور اسکینڈینیوین کے ممالک میں بھی اس کے حالات سے کوئی واقف نہیں ہے۔ رابرٹ نے ایک بار پھر کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا میں نے آئرش انٹیلیجنس سے کوئی رابطہ ہی قائم نہیں کیا کیونکہ ان کی سروس اتنی عمدہ نہیں ہے۔ حال ہی میں ان کے بعض اہم راز تشت ذبام ہو چکے ہیں۔ اگر یہ بات بھی لیک آؤٹ ہو گئی کہ ہم الفریڈ کی تلاش میں ہیں تو وہ روپوش ہو جائے گا اور ہم کبھی اس کا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ اس نے خاموشی سے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور سگریٹ سلگا کر کش لگاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ ان ممالک کی انٹیلیجنس سروس بے حد ناقص ہے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اب صرف فرانس اور جرمنی رہ گئے ہیں اور یہ دونوں ممالک ایسے ہیں کہ تیل کے چند بیرلز کے عوض ہمیں PLO کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ فرانسیسی انٹیلیجنس نے البتہ یہ مہربانی کی کہ ہمارا کیس خفیہ پولیس کے حوالے کر دیا اور خفیہ پولیس نے ہمیں سول پولیس سے رابطہ قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیس انٹرپول کو بھیج دیا اور انٹرپول کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس نام کے کسی شخص کا ریکارڈ نہیں ہے۔ احمد کہیں کے جرمیاہ کے لہجے میں ناگواری تھی۔ الفریڈ بیروت سے سیدھا پیرس گیا تھا، اس کا ٹکٹ بھی اسی نام سے تھا جو پاسپورٹ پر درج تھا۔ اگر وہ پچھلے ریکارڈ سے پیرس آنے والے مسافروں کا ڈیٹا چیک کرتے تو اسے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ ایک دو امکانات اور بھی ہیں، رابرٹ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ الفریڈ نے پیرس سے کسی اور فلائٹ پر پہلے ہی سے ریزرویشن کرا رکھی ہو۔ اس طرح وہ امیگریشن کے مرحلے سے گزرنے کے بجائے ٹرانزٹ لاؤنج میں متعلقہ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر پہنچ گیا اور اپنا دوسرا ٹکٹ دکھا کر مطلوبہ فلائٹ سے نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہاں، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جرمیاہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی شناخت بھی تبدیل کر لی ہوگی۔ ڈیگال ایئرپورٹ پر ایسا کرنا مشکل نہیں ہے، ہم خود بھی کئی مرتبہ یہ حربہ آزما چکے ہیں۔ ڈیگال ایئرپورٹ پر امیگریشن کے صرف چند کاؤنٹر ہیں جن پر مسافروں کا بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ الفریڈ نے اپنا جرمن پاسپورٹ جیب میں ڈال کر دوسرے کاغذات دکھا دیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا، جرمیاہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اور جرمن کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو نہ صرف تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے بلکہ اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ جرمیاہ نے اسے گورا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ 3 مہینے پہلے اسپیگل میں ایک مضمون چھپا تھا جس میں میونخ میں PLO کے حریت پسندوں سے ہمارے 2 ماہرین کی پوچھ گچھ کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا، لیکن یہ سب کچھ جرمنوں کی خواہش پر ہوا تھا۔ جرمیاہ کے حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ جرمن انٹیلیجنس BND کے ڈپٹی ڈائریکٹر ورتھ نے ہمیں اپنے آدمی بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ یہ درست ہے، لیکن یہ بات کسی طرح لیک آؤٹ ہو گئی تھی جس پر عربوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور انہیں مطمئن کرنے کے لیے جرمنوں کو ایک مختلف کہانی گھڑنی پڑی تھی۔ بہرحال جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے تعاون سے صاف انکار کر دیا۔ جرمیاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے میز پر زوردار گھونسا مارا۔ کپوں میں رکھی ہوئی چائے چھلک گئی۔ میری پوری بات تم نے سنی ہی نہیں جرمیاہ، رابرٹ نے ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جرمیاہ گھرایا۔ یہ کہ جرمنوں کے پاس الفریڈ ملر کا فائل موجود ہے، رابرٹ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات تمہیں شروع میں بتا دینا چاہیے تھی، مجھے سسپنس پسند نہیں ہے۔ نہ تو تم سٹیج پر کسی قسم کی اداکاری کر رہے ہو اور نہ ہی مساعد کوئی تھیٹر ہے۔ جرمیاہ کے لہجے میں ناگواری تھی۔ بہرحال میں پوری بات سننا چاہتا ہوں۔ تمہیں جوشم کا نام یاد ہے؟ رابرٹ کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا، وہی جو نازی جنگی مجرموں کو تلاش کرنے والی ٹیم میں شامل تھا۔ جرمیاہ نے چونکتے ہوئے کہا، ماضی میں ہم دونوں کئی مرتبہ اکٹھے کام کر چکے ہیں۔ وہ اب 60 سال کا ہوگا اور میرا خیال ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہوگا۔ نہیں، وہ اب بھی BND میں ایک اہم عہدے پر فائز ہے۔ BND کے مکمل طور پر انکار کے بعد میں نے جوشم سے اس کے گھر پر رابطہ قائم کیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق جرمن انٹیلیجنس کے پاس الفریڈ ملر کے ریکارڈ پر مشتمل فائل موجود ہے۔
جرمیاخ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا ذہن کسی اور شیطانی منصوبے کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکا دیے۔ تم آج ہی بون روانہ ہو جاؤ رابرٹ، وہ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ تمہیں وہ فائل حاصل کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار میں تمہیں بتاؤں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔